بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ ملک کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ ملک بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں خداوند عالم نے عقائد خصوصاً توحید اور معاد کے حوالے سے رہنمائی کی ہے۔ استاد محترم، خداوند عالم نے اپنی صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، جو رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے عذاب جہنم تیار رکھا ہے، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ان کو جہنم میں انڈیل دیا جائے گا تو وہاں پہ بھڑکتی ہوئی آگ کو جب وہ دیکھیں گے، جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور اس قدر گویا ایسا محسوس ہوگا جہنم اللہ کے جو عذاب کی وجہ سے وہ پھٹ جائے۔ تو جب بھی کوئی گروہ اس کے اندر ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے کارندے ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کوئی تمہارے طرف کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں ہماری طرف ڈرانے والے، رہنمائی کرنے والے آئے تھے، فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا۔ وَقُلْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، ہم نے ان سے کہا، ان رہنماؤں سے کہا، خدا نے ایسا کچھ نازل نہیں کیا، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ تو یہ خداوند عالم نے انسان کی زندگی میں کن مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سابقہ گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کو نازل کیا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی۔ قرآن کریم کے ذریعے سے جو ہدایت انسان کے پاس آئی ہے وہ یعنی اس کو مقصد حیات بتایا گیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا یعنی طریقہ کار سمجھایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر انسان شاکرن کا راستہ اختیار کرے گا، جو آگے جا کے بحث آئے گی اس میں، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کا یعنی حقیقی انسان کو رہنے کی جگہ جو ہے وہاں پر اس کا حقیقی مفاد کیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ان آیات میں جو بھی اس وقت ذکر ہوئی ہیں، ان کے اندر بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کہ یعنی ان سے پوچھ کے وہ پوچھیں گے موکلان جہنم جو ہیں، علم یاتکم نذیر، بے کو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ سب کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے، فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑا تمسخر کرتے تھے۔ یہ ایک بیہیویئر ہے بنیادی طور پہ کہ اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور کا اور اس کے جلال و جمال کا یقین انسان کے پاس نہیں، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو چونکہ آزاد سمجھتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو آگے انجام ہے وہ بتایا گیا ہے اس چیز کے لیے، یعنی انسان جو ہے کہ اگر یہ روش اختیار کرے گا تو یہ انجام انسان کے سامنے آ جائے گا اس چیز کے لیے۔ یہ بنیادی طور پر اس چیز کو پھر آگے ایک لمبی تفصیل ہے کہ یعنی اگر انسان نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بھی انسان پر عذاب آتے ہیں، جو ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ انسان سے سکون قلب جو ہے یعنی انسان سے اسے چھن جائے، دنیا اس پر فراوان کر دی جاتی ہے، لیکن اسے سکون قلب جو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور آگے کی بھی تفصیلات یہاں پر جو بیان کی گئی ہیں۔ یہ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، وہ کہیں گے کہ ہم اگر کاش جو ہے وہ سن لیتے کسی کی بات کو یا خود غور کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے۔ جی، یہ بنیادی طور پہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ ایک بنیادی کلیدی نقطہ ہے قرآن کریم کا۔ اس کے اندر جو انسان کے جہنم میں جانے کا جو بنیادی سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ انسان عقل سے صحیح کام نہیں لیتا۔ لو کنہ نسمعو کے اندر بھی عقل ہی کام کرتی، کہ یعنی ایک آدمی نصیحت کرتا ہے آ کے پیغمبران یا ان کے جو اولیاء ہیں، ان کے حقیقی پیروکاران ہیں، وہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن نسمعو سے مراد ہے کہ یعنی اس کان سے نہیں سنتے، بلکہ ہم نے ان کی بات پر غور نہیں کیا، یعنی عقل سے کام نہیں لیا۔ اور نہ کہ لو، یا اگر کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہیں تھا تو اللہ نے عقل انسان کو عقل دی ہے۔ اسلام مکتب عقل ہے، اور جو انسان عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر جو بنیادی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو وہ تمام جو انسان کی خرابی ہیں ان کو ایک نقطے کے اندر سمرائز کیا گیا ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے انسان عقل سے کام نہیں لیتا۔ اگر انسان عقل سے صحیح کام لے، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرے، تو اس کے نتیجے میں عقل انسان جو ہے قلب انسان کے اندر جو چیز منتقل کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور کا، اس کی بزرگی کا یقین ہے، نظام آخرت کے اندر حقیقی کامیابی کا یقین انسان کو، اور اس یقین کی بدولت پھر انسانی زندگی کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں۔
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے تو یعنی خداوند عالم کی رحمت سے بھی وہ لوگ دور ہوں گے، کیونکہ جہنم خدا کے غضب کی جو ہے وہ جگہ ہے۔ تو جو وہاں پر آپ یہ گناہوں کا اعتراف کریں گے، اب وہ اعتراف ان کا وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں کوئی دے گا۔ فائدہ ان کو دینے والا نہیں، لیکن یہ الہی قانون ہے کہ کوئی انسان جو ہے اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا جب تک وہ پہلے اس کے اوپر حجت کو تمام کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا اس چیز کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا، وہ قبول کریں گے، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے ان اعمال کے نتیجے میں ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں، یہ جہنم کا انتظام تم نے خود اپنے لیے کیا ہے، ہم نے تو آپ کو بتا دیا تھا، ساری بات ساری تفصیل سے سمجھا دی تھی، اور آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا طرز عمل اختیار کرو، شاکرن کرو یا کفورا، تم نے اپنی مرضی سے یہ عمل انجام دیے، اور آج اس کے نتیجے میں آج یہ تمہارا انجام ہے۔ یہ بنیادی طور پہ قرآن کریم کا میسیج ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، پہلے ان پر حجت تمام کی جائے گی، کوئی انسان جو ہے جہنم میں بغیر اعتراف کے نہیں جائے گا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، ہاں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے جو غیب اندیکھے پروردگار پر ایمان لائے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ کہ یعنی یہاں پر بھی سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس سورہ کے آخری حصے میں، یہاں کہ کل آمن باللہ، اللہ پر صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے قائم کردہ نظام پر بھی، ہاں، وہ ملائکتہ ہی و کتب ہی و رسولہ، ان کے اوپر بھی ایمان ہونا چاہیے اس چیز کے لیے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے ایک مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، کیونکہ کوئی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کا اعلان نہیں کر سکتا کہ مجھے بخش دیا جانا چاہیے، اس خالصتاً ایک لطف الہی ہوتا ہے، ایک مہربانی ہوتی ہے اس کی، ذالک فضل اللہ ہے، وہ اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، اور ان کو انہیں بخش بھی دیا جائے گا، اور ایک بہت بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا انہیں۔ تو یعنی یہاں پر بھی خداوند عالم نے انسانوں کو دو گروہوں میں ہی تقسیم کیا ہے، جی تو کہیں میں حزب اللہ ہے، حزب الشیطان ہے، جی، کہیں پر والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارہ پانے والے ہیں اور فلاح پانے فلاح والے ہیں، پانے والے مختلف سٹیجز ہیں لیکن انسانی آخر زندگی ٹھکانے کے اعتبار سے یا اصحاب جہنم ہے یا اصحاب میں، جنت ہے، اصحاب جنت ہے، جنت ہے۔ بالکل اسی طرح سے۔ تو ناظرین محترم، سورہ ملک کی ان آیات میں خداوند عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو جہنم میں جائیں گے، اور وہ بنیادی وجہ جو بیان کریں گے وہ یہی ہے کہ لو کننا نسمع او ناقل، کاش اگر ہم کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت سنتے یا خود عقل سے کام لیتے تو کبھی ہم اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے۔ خداوند عالم ہم سب کو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو سننے اور عقل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔